کے بعد دس واز ہز آفیشیل ورک ٹائم. یہ سب کرنے کے بعد تمام وائفس کو وزٹ کیا, کہیں ناشتہ کر لیا, ان کے حالات پوچھے, مسجد نبی آ جاتے واپس. اور مسجد نبی میں دس از ویئر ہز آفیشیل ڈے اسٹارٹس صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں پہ کیا کرتے کچھ صحابہ سے جب ملنا ہوتا, میٹنگ کرنی ہوتی, ڈسکشن کرنی ہوتی, ٹھیک ہے. کچھ صحابہ نے جب سوالات جوابات کرتے تو ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی اس ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں, تو ہم اس ٹائم آ کے ان سے کچھ اپنے پرسنل معاملات یا پبلک معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں. کوئی اگر ایمبیسڈرز باہر سے آئے ہوتے تھے, گیسٹس آئے ہوتے تھے, تو وہ اس ٹائم پہ جو کہ آفٹر سن رائز کا ٹائم ہے, اس پہ جو ہے بیگمات سے ملنے کے بعد اللہ کے نبی ساکھی میرا کرتے تھے, ٹھیک ہے. سو دس واز ہز آفیشیل ٹائم. جیسے آفس اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے بھی یہ اپلیکیبل ہے کہ وی شوڈ اسٹارٹ آر ڈے ویری ارلی. ناشتہ ارلی کر لیا اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ آر ڈے ارلی, کیونکہ حدیث میں بھی آتا نا کہ اللہم اجعل برکۃ لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں بھر دے. اور یہ اللہ کی میں دعا کی اور یہ دعا قبول بھی ہوئی. اور پھر فرمایا جعلت برکۃ لامتی فی بکورہا, کہ اللہ نے میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں ڈال دی. تو ہمارے لیے جو صبح کا ٹائم ہے نا, جس کو انفارچونیٹلی ہم سب سو کے گزارتے ہیں بیفور آفس, ٹھیک ہے, یا یونیورسٹی جانے سے پہلے, تو یہ وہ ٹائم ہے آفٹر سن رائز کا, ٹھیک ہے, جس میں برکتوں والا ٹائم ہے. تو اللہ کے نبی اس ٹائم مینلی ایمبیسڈر سے ملتے, جو لوگ صحابہ نے کوشچن آنسر کرنے ہوتے, کسی نے فتویٰ لینا ہوتا, تو کوئی بھی کام صحابہ بیٹھے ہوتے, ان کو پتہ تھا اللہ کے نبی اس ٹائم آتے ہوتے ہیں, تو ڈسکشن کرتے, اور کوئی امپورٹنٹ بات کرنی تھی وہ اس ٹائم کرتے, کوشچنس پوچھتے کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مفلس وہ شخص ہے جو کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور اس نے کھول دیا ہو, جو بینکرپٹ ہے وہ شخص ہے. انہوں نے کہا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت بڑے بڑے اعمال لے کے, پہاڑوں جتنے بڑے اعمال لے کے, لیکن زندگی میں دنیا میں اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کو دکھ پہنچایا ہوگا, کسی سے جھوٹ بولا ہوگا, کسی کی چغلی کی ہوگی, کسی کو تانا دیا ہوگا, کسی کو ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی, تو قیامت دنوں سے سارے اعمال لے لیے جائیں گے, حتیٰ کہ لوگ ابھی تک بچیں گے اور لوگوں کے برے اعمال اس کے کندھے پہ ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ میری امت کا مفلس ہے. کبھی پوچھتے کہ صحابہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے جو کہ مسلمان جس کی مشابہت ہے, اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ مسلمان سے ملتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ میں بتاؤں, جی بتائیے, وہ کھجور کا درخت ہے. اور اس کی تو ہی ووڈ آسک کوشچنس ٹو صحابہ, ٹھیک ہے, جو بھی ڈسکشن کرتے, ہی وازنٹ اے بورنگ پرسنالٹی ایٹ آل, ٹھیک ہے, کہ شروع کیا لیکچر اور گھنٹے کا لیکچر دیا, اور جیسے ہم لوگ انفارچونیٹلی ہیں کیو اے سیشن کرتے, ڈسکشن کرتے, حالات, ہی واز ویری پریزنٹ, ویری ایموشنل ود پیپل, ہی یوز ٹو کنیکٹ ود پیپل, اور صحابہ سے کوشچن آنسرس کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ حصہ سے ہوتا. کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تو کچھ چیزیں ڈرا کرتے, ہی یوز ٹو میک پریزنٹیشنز آن دا سینڈ, لکڑی لیتے اپنے عصا سے ڈرا کرتے. اور جیسے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک باکس ڈرا کیا, ایک اسکوائر ڈرا کیا, اور اس میں کچھ لائنیں ڈرا کیں, کچھ لائنیں اس کے اندر تھیں اور کچھ باہر ڈرا کیں ایسے جو اسے باہر نکلتی, اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے. صحابہ یوز ٹو تھنک کہ رسول اللہ آپ بہتر جانتے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ انسانی خواہشات ہیں, اور جو یہ باکس ہے یہ اس کا لائف سپین ہے, اس کی زندگی اتنے عرصے میں ختم ہو جاتی ہے, لیکن خواہشات جو ہیں وہ اس کی زندگی سے بھی آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں, کہ میں جب 70 سال کا ہوں گا میرا بزنس اتنا اسٹیبلش ہو جائے گا, یا میرے یہ خواہشات ہیں, یا میں اگلے 20 سال میں یہ کروں گا, حالانکہ اس کی زندگی 10 سال میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ خواہشات اس کی زندگی میں پوری ہوتی ہیں, اور وہی جو لائن اینڈ ہوتی ہے, جو آگے نکلنے خواہشات وہ اس کی وہ ہیں جو کہ موت کے بعد ہی خواہشات ہیں جو کہ کوئی پوری نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سے ایک لائن ڈرا کی اللہ کے نبی نے, صحیح حدیث میں آتا ہے, اور اس کے ساتھ کچھ اور لائنز ڈرا کی ہیں اس کے ساتھ. تو فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو میرا راستہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے, اور یہ جو ساتھ والے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں, یہ ڈسٹریکشنز اور گمراہی کے راستے ہیں, اور ہر گمراہی کے راستے پہ ایک شیطان بیٹھا جو لوگوں کو گمراہ کر کے جا رہا ہے. تو میرے راستے پہ چلنا, میرے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا. سو ہی یوز ٹو میک پریزنٹیشنز, انٹریکٹ ود پیپل, ٹھیک ہے. تو اس سے بہت زیادہ کیجول اور انٹریکٹیو وے میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ناؤ آفٹر دیٹ, یا اسی ٹائم کے فوراً بعد وہ کچھ قریبی صحابہ سے کچھ مشورہ کرنا ہوتا,
کوئی جنگیں پلان کرنی ہوتی, کوئی اپنے ڈیفنس کی پلاننگ کرنی ہوتی, تو وہ اس ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آفیشیل ٹائم میں صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, مینلی اللہ کے نبی کی جو جاب تھی نا, اٹ واز ٹو ٹیچ دا ہیومینٹی, اٹ واز ٹو انسپائر پیپل, اٹ واز ٹو ڈیولپ پیپل. ہیومن ڈیولپمنٹ ان کا کام تھا اس دنیا میں, ٹو ٹیچ ہیومینٹی, اور ان کو فتنوں سے, مصیبتوں سے نکال کے ایک ان کو لائف کا پرپس دینا, اور ان کی لائف کو حق کی ٹورڈز گائیڈ کرنا اور جہنم سے بچانا. سو ہی کیم ٹو ٹیچ دا ہیومینٹی, اور سارا دن اللہ کے نبی کا یہی کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, ٹو انسپائر پیپل, ٹو کیئر فار پیپل. ٹھیک ہے, دس واز ہز جاب. ٹھیک ہے, ناؤ